تو حضرات گرامی قدر، یہ برکات اور ثمرات ہیں حج و عمرہ کے کہ جو جس کو یہ سعادت نصیب ہو، یہ سعادت بزور بازو نیست تانا بخشد خدائے بخشندہ۔ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ بڑے بڑے مالدار، لیکن ادھر جانے کا دل میں ارادہ نہیں آتا، شوق نہیں ابھرتا ہے۔ بلکہ میں آپ کو عرض کروں، آج تو لوگوں کی سمجھ اور فہم و فراست جو ہے اور ان کی جو منطق ہے اور علم ہے، وہ ان کو چونکہ شیطانی لوگ ہوتے ہیں تو ان کو وہ شیطانی ان کا جو سوجھ بوجھ جو سمجھتے ہیں بہت زیادہ ہے، وہ ان کو الٹے رستے پر چلا لیا۔ آپ حیران ہوں گے کہ علم ہو اور پھر وہ الٹے رستے پر چلائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے اسی بات کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا تھا، علم کے راہ حق نہ نمایت جہالت۔ علم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک علم وہ جس سے بندے کو فہم و فراست، فقہ اور سمجھنا حاصل ہوتا ہے، راہ ہدایت اسے نظر آتا ہے، لیکن وہ علم ایک علم دوسرا بھی ہے جو راہ ہدایت نہیں دکھاتا ہے، وہ دوسرے رستے پر لے کر چلتا ہے۔ تو پھر وہ فرماتے ہیں علم کے راہ حق نہ نمایت جہالت، جو علم کسی ایسے منحوس کے پاس ہو جو اسے راہ حق نہیں دکھا رہا ہے، فرمایا وہ جہالت ہے، اسے علم کہنا ہی نہیں چاہیے۔ وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، شیطان کو بھی اپنے علم پر بڑا دعویٰ اور وہ بھی بڑا اتراتا اور تکبر کرتا تھا۔ اس طرح دیگر کئی ایسے ہیں جن کو اپنے مال پر، دولت پر، جگیر جداد پر، علوم و معارف پر بڑی دسترس اور بڑی ان کو قدرت تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ متکبرین میں سے ہوئے تو ان کا مال بھی ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوا، ان کی اہل و عیال جو ہے وہ بھی اس کے لیے نقصان کا سبب بن گئے، اور اس کا علم جو ہے وہ بھی جہالت کے زمرہ میں چلا گیا، ان کا علم بھی ان کے کسی بھی کام نہ آیا۔ علم ان کے کام آتا ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے فضل پا چکے ہیں اور متقین کے زمرہ میں آ چکے ہیں۔ قرآن سے بڑا علم کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے قرآن ہدایت کا سامان ہے، لیکن ہر کسی کے لیے، ایرے گہرے نتو پتو کے لیے نہیں، فرمایا ھدی للمتقین، یہ ہدایت کا سامان ان کے لیے ہے جو اللہ کے علم میں ہے کہ یہ متقین اور پرہیزگار۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اپنے آپ کو شو کرنے والے کہ وہ بہت بڑے اہل علم ہیں اور علمی کتابی کام کر رہے ہیں، اور کس راہ پر لگا رہے ہیں؟ الٹی راہ پر، گمراہی کی طرف، دلالت کی طرف، تباہی کی طرف، اپنی اور دوسروں کی بربادی کی طرف چلائے جا رہے ہیں۔ دیکھو نا، میں نے عرض کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنی امت کے افراد کو تنبیہ بھی فرمائی ہے، تلقین بھی فرمائی ہے، آپ نے ان کو حکم بھی جاری کیا ہے، برانگیختہ کیا ہے، ثواب ذکر کر کے، درجہ ذکر کر کے، فضیلت کا بیان کر کے کہ حج و عمرہ کی فضیلت اتنی زیادہ، جس طرح میں نے پہلے حدیث پڑھی ہے کہ اگر بالفرض زندگی میں بار بار کسی کو یہ موقع نصیب ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا حج یا عمرہ کرتا ہے، پھر جاتا ہے، پھر جاتا ہے، پھر جاتا ہے، پھر زیارت کرتا ہے، پھر دیدار پاتا ہے، فرمایا بیچ کا جو عرصہ ہوگا، آخر انسان ہے، اس سے کچھ نہ کچھ فروگزاشت ہو سکتی ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا درمیان میں جو کچھ ہوا ہے اگلی دفعہ کا زیارت کرنا اس کے لیے کفارہ ذنوب بن جاتا ہے۔ تو فرمان نبوی کی روح کیا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے اور اثر مترتب کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کیا، اب کیا چاہتے ہیں؟ تو ظاہر ہے ذی شعور لوگ تو یہی کہیں گے، جن کا علم ان کے فائدے کے لیے ہے تو وہ تو یہ کہیں گے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گویا یہ فرمان ہے کہ ہر وقت تیار رہو، ہر گھڑی تیار رہو، تمہارا دل ادھر لگا ہوا ہو، تمہاری سوچ اور خیالات جو ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے مبارک در کی حاضری کے لیے ہر وقت مچل رہے ہو، گویا خواہشات، امنگوں اور امیدوں اور محبتوں کا ایک سمندر ہو جو تمہارے دلوں میں ہمیشہ موج زن رہتا ہو۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی منشا تو یہی ہے نا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، لیکن وہ جس کا علم اسے الٹی راہ پر چلا رہا ہے، چونکہ شیطانی ہے تو شیطان کے راستے پر ہی چلے گا، وہ روکے گا، اور وہ جو آج علمی کتابی مشہور اپنے آپ کو کرتا ہے نا، اس کے مکروہ الفاظ میں نے اپنے کانوں سے یہ سنے ہیں کہ وہ کہتا ہے ایک دفعہ حج فرض ہوتا ہے سو وہ میں نے کر لیا ہے، اب ایسے کام پر میں پیسہ صرف کروں اور ضائع کروں یہ میرے مناسب نہیں، مجھے نہیں اچھا لگے گا کہ میں پیسہ اپنا ضائع کروں۔ نعوذ باللہ من ذالک، سب کو نعوذ باللہ
من ذالک کہ یہ پیسہ ضائع کرنا ہے سمجھو نہیں، وہ کہتا میں کار خیر کروں گا، میں یتیموں کے کام آؤں گا، بیواؤں کے کام آؤں گا، یوں کروں گا، مساجد بناؤں گا، مدارس بناؤں گا۔ او بھائی کار خیر ہیں، لیکن یہ کار خیر ہیں یہ نبی کو نہیں پتا تھا۔ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو آپ ہدایت دے رہے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں، متنبع کر رہے ہیں، متوجہ کر رہے ہیں، راہ دکھا رہے ہیں، سنت بنا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 دفعہ عمرہ کیا ہے، تو کیا آپ کا آنا جانا ضائع چلا گیا؟ نعوذ باللہ، اس پر بھی پیسہ خرچ ہوا ہوگا، کیا وہ ضائع ہو گیا تھا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ اپنی جانب سے قربان کیے تھے، تو قربانی تو ایک ہے واجب، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیے تھے، تو بار بار قربانی دینا کیا وہ پیسہ ضائع ہو گیا تھا؟ یعنی یہ لوگ کدھر آپ کو لے جانا چاہتے ہیں اور کس چیز کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں؟ اسلام سے دوری کا سبب بن رہے ہیں، اولیاء اللہ سے دوری کا سبب بن رہے ہیں، انبیاء کی سنن سے دوری کا سبب بن رہے ہیں، ارکان اسلام کے ساتھ نفرت کا سبب بن رہے ہیں۔ آؤ مل کر یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم ان کے پیچھے لگیں گے جو راہ ہدایت کی طرف چلانے والے ہیں، اور وہ بزرگان دین اولیاء اللہ ہیں، کبار اسلاف ہمارے جو جن کا شاندار تاریخ ہمیں اس بات کو بار بار سمجھا رہا ہے اور ہمیں اس بات پر متوجہ کر رہا ہے کہ ہرگز اپنے اسلاف کا راہ نہ چھوڑنا۔ اور بزرگ تو وہ تھے، یعنی ہم نے دیکھے، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کہ ایک دفعہ مدینہ پاک سے ہو کر آیا ہے تو پھر آ کر آنسو بہا بہا کر گویا یہ کہہ رہا ہے مدینے جاؤں پھر آؤں، مدینے پھر جاؤں، آہا، مدینے جاؤں پھر آؤں، مدینے بولو سارے، اگر یہ دعا ہے تو دعا میں شامل ہو جاؤ۔ مدینے جاؤں پھر آؤں، مدینے پھر جاؤں، تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے۔ اور کسی نے بڑا خوبصورت لکھا ہے، زہے نصیب آں بندہ کے کرد نزول، زہے نصیب آں بندہ کے کرد نزول، گہے با بیت خداو گہے با بیت رسول۔ آئے آئے آئے، ترجمہ سنو گے تو انشاءاللہ ایمان کی تازگی آپ کو بھی نصیب ہوگی۔ وہ فرما رہے ہیں اس بندے کے نصیب کا جو ستارہ ہے وہ پورے اوج پر ہے، اور اسے گویا اپنے نصیب کا معراج مل گیا ہے، جسے یہ موقع مل گیا ہے، کبھی خدا کے گھر میں ہوتا ہے، کبھی رسول کے در پہ ہوتا ہے۔ یعنی آپ کو اندازہ ہو گیا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا چاہتے ہیں، اللہ کے حبیب کیا چاہتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا چاہتے ہیں۔ تو ایمانداری سے بتانا کہ اہل ایمان کے لیے اللہ کے حبیب کا فرمان ہی قابل تقلید ہے اور قابل اتباع ہے کہ ہم اس کے پیچھے لگیں گے، نہ کسی مرزا جہنمی کے، نہ جیلمی کے، کسی کے پیچھے نہیں لگیں گے۔ ایسے ہزاروں آ جائیں، لاکھوں آ جائیں، الٹے لٹک جائیں اور سر توڑ کوشش کریں کہ کوئی حج پر نہ جائے، عمرہ پر نہ جائے، نبی کے در کی زیارت کے لیے نہ جائے، ایسے کروڑوں بھی ہوں، الٹے لٹک جائیں، پھر بھی اہل اسلام ان کے منہ پر کالک ملتے ہوئے اپنے دل کے اخلاص سے اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ تو کر اسد، یعنی دیکھو نا کیسی عجیب بات ہے، ایک طرف تو وہ اولیاء اللہ سے ہٹانا چاہتا ہے، اللہ کی طرف لگانا چاہتا ہے کہ بابے کوئی شے نہیں، اور یہاں اس کے قول سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے گھر سے بھی ہٹانا چاہتا ہے، تو پھر لے جانا کدھر چاہتا ہے؟ کوئی بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ غور کرو ذرا اس بات پر کہ وہ علمی کتابی اس لوگوں کو آج کل کدھر لے جانا چاہتا ہے۔ تو میں آپ کو عرض کر دوں، جو میں نے اس کے بارے میں دیکھا ہے یا سرچ کیا ہے، مجھے تو یہ پتا چلا ہے کہ وہ اہل اسلام کو اہل اسلام کے ساتھ لڑانا چاہتا ہے۔ وہ کسی یہودی کا تیار کردہ، یہودیت کا تیار کردہ ایک شیطان کا مسخرہ،
جو یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے عوام آپس میں لڑتے بڑھتے رہ جائیں، کیونکہ اس نے بات ہی کوئی ایسی کرنی ہوتی ہے جس سے اس نے سننے والے کے تن بدن میں آگ لگانی ہے، اور نام اسے اسلام کی تبلیغ کا دے رکھا ہے، جبکہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں بشروا ولا تنفروا یسروا ولا تعسروا، فرمایا اگر میرے امتی ہو تو میرا یہ خطاب یاد رکھنا، فرمایا لوگوں کو جب بیان کرو تو انہیں اللہ کے انعامات کی خوشخبری دینا، ولا تنفروا، ان کو نفرتیں نہ بانٹنا، ان کو نفرتیں نہ بانٹنا، ولا تنفروا، ان کو نفرتیں نہ بانٹنا، یسروا، اور جب بھی بیان کرو کسی بھی چیز کا بیان کرو تو اس طرح بیان کرو کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں، ولا تعسروا، ایسی کوئی چیز نہ بیان کرنا جس سے لوگ مشکلات کے ساتھ دوچار ہو، تو یہ ہے فرمان نبوی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کا منشا اور آپ کی مرضی یہ ہے کہ لوگ اس سفر پر نکلتے رہیں، سفر دینی ایمان سے گواہی دینا جس سفر کے لیے آپ اپنی امت کو تیار کر رہے ہیں وہ کتنا مبارک ہوگا، کوئی سوچ بھی سکتا ہے۔ چلو حدیث سنو، ایمان کی تازگی کے لیے عرض کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ کے بیچ میں مقاربت پیدا کرو، ان کے بیچ میں اتصال قائم کرو، یعنی کوئی حج پر گیا تو ساتھ عمرہ کرے، پہلا مطلب۔ اگر کسی نے پہلے عمرہ کر لیا ہے تو وہ حج جلدی کرنے کی کوشش کرے۔ صحیح بات سمجھ آئی؟ یعنی پیسہ تو خرچ کرنا ہوتا ہے، لوگوں نے ہوتا ہے لوگوں کے پاس اور خرچ کرنا ہوتا ہے، تو کہاں کیا جائے؟ آؤ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے ہیں۔ فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، فرمایا عمرہ اور حج کے بیچ میں مقاربت، اتصال جڑاؤ اور ان کے بیچ میں اکٹھ جو ہے اس کو پیدا کرو۔ علماء اہل سنت نے اس کے دو طرح کے مفہوم بیان کیے ہیں۔ پہلے مفہوم کو میں بیان کر چکا ہوں کہ اگر کوئی پہلے عمرہ کر گیا ہے تو اسے جلدی سے حج کرنا چاہیے، یا جس نے حج کر لیا ہے تو رکے نہ، فوراً پھر عمرہ کرے، پھر کیا کرے؟ عمرہ کرے۔ ایک دوسرا مفہوم اہل محبت نے یوں بیان کیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی کو حج نصیب ہو جائے تو یہ نہ کہے مرزا جہنمی کی طرح ایک دفعہ کا فرض تھا سو میں نے کر لیا ہے، اب ایسے کام پر میں پیسہ جو ہے ضائع اور خرچ نہیں کروں گا، بلکہ وہ ارادہ پختہ رکھے اور دل میں شوق رکھے اور دل کے اندر یہ جذبات رکھے اور اس گھر کے ساتھ وعدہ کرے، اے اللہ کے پاک گھر، تیرا دیدار مجھے نصیب ہو گیا ہے اور میں یہ شوق لے کر جا رہا ہوں، گویا یوں جا رہا ہوں، میں تو جا رہا ہوں، میری روح ادھر ہی رہ گئی۔ جنہیں سمجھ آئی بولو یار سبحان اللہ۔ تابعوا بین الحج والعمرہ، اہل محبت نے اس کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ ہر وقت تیار رہنا۔ تجھے کوئی پتہ ہے کہ کب اللہ کا فضل ہو جائے؟ بس اس کا فضل طلب کرنے کے لیے جولی تو پھیلا۔ وہ کتنا منحوس ہے جو اپنی جولی بھی اللہ کے راہ میں، اس کی بارگاہ میں پھیلانا نہیں چاہتا ہے۔ وہ کتنا منحوس اور بدبخت ہے کہ جسے اللہ کی عطا پر ہی یقین نہیں ہے۔ اور بندے کا کام مانگنا ہوتا ہے، جولی پھیلانا ہوتا ہے، عطائیں اس کی جانب سے ہوتی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یؤتی، فرمایا میں بانٹنے والا ہوں، میرا رب عطا فرمانے والا ہے۔ تو پھر اس حدیث، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کی روشنی میں اگر میں یہ عرض کروں تو بے جانا ہوگا کہ اگر کسی کے دل میں شوق ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا دیدار پائے تو پھر اس کو یوں کہنا چاہیے کہ مالک عطا تو تیری ہونی ہے، تقسیم تیرے نبی کی ہونی ہے، تیرے حبیب کی ہونی ہے، تو میں تیرا گھر دیکھنا چاہتا ہوں، تیرے حبیب کا در دیکھنا چاہتا ہوں، تو فضل کے دروازے کھول، اپنے گھر کا بھی دیدار دے دے، اپنے نبی کے در کا دیدار بھی دے۔ تو فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ۔ آگے لفظ سنو، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِنَّهُمَا تُنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، جس کو بار بار مکہ اور مدینہ کی حاضری مل جائے، فرمایا اس کا فقر بھی ختم ہو جائے گا، اس کے گناہ بھی معاف ہو جائے گا۔ انہما،
وہ دونوں حج و عمرہ دونوں کی بات ہو رہی ہے، وہ دونوں کیا کرتے ہیں؟ فرمایا تنفیان الفقر والذنوب، یہ دونوں ضائع کرتے ہیں، مٹا دیتے ہیں، فقر کو بھی اور گناہوں کو بھی۔ یعنی اس مرزے جہنمی کا یہ قول بھی باطل ہوا کہ ادھر جانے پر پیسہ صرف کرنا بیکار جاتا ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے جو مجھے سمجھ آ رہا ہے، انشاءاللہ آپ کو بھی مزہ آئے گا اور ایمان تازہ ہوگا اور آپ اپنے دل کی گواہی دیتے ہوئے سبحان اللہ کہو گے۔ یعنی وہ کہہ رہا ہے پیسہ چلا جائے گا، پیسہ تباہ ہو جائے گا، خرچ ہو جائے گا۔ نبی فرماتے ہیں عمرہ حج پر بار بار آتے جاتے رہو، جتنا صرف کرو گے اس سے کئی گنا زیادہ اللہ عطا فرما دے گا۔ اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہاں ہمارے آقا کا فرمان، کہاں اس نکمے ترین بدبخت جاہل دجال اعظم کا قول۔ تو ظاہر ہے امت نے کس کا قول لینا بھائی؟ میں پہلے عرض کر چکا ہوں ایسے کروڑوں بھی ہوں، تباہ و برباد ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے گھر کا دیدار کرنے کے شوق رکھنے والوں کو کبھی ہٹایا، کبھی روکا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرے کا ارادہ کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت طلب کی، آقا آپ کی اجازت ہو تو میں اللہ کے گھر کی زیارت نہ کر رہا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام ہی فرما دیتے ہمارے ساتھ حج نہیں کیا تھا تو نے، ہمارے ساتھ گیا نہیں، پہلے بھی گیا ہوا ہے اور مکے میں تو پیدا ہوا تھا، اب پھر مکہ میں جانا چاہتا ہے، کیا وجہ ہے؟ لیکن کچھ بھی ایسا نہیں ارشاد فرمایا، بلکہ جو لفظ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس بات پر جس نے سبحان اللہ نہ کہی مجھے بڑا دکھ ہوگا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ مقام اتنا مبارک اور متبرک ہے، اتنا مقدس ہے، اے میرے بھائی عمر اگر تو بیت اللہ کی زیارت کے لیے جا رہا ہے نا تو محمد عربی کو اپنی دعاؤں میں بھلا نہ دینا، میرے لیے بھی دعا کر دینا۔ کہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اور فرامین، اور کہاں اس نکمے جاہل ترین اجڑ جسے پتہ ہی نہیں اسلام کی روح کیا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں حج و عمرہ فقر اور گناہوں کو مٹاتے ہیں۔ تو کیا کوئی یہ دل میں شبہ بھی رکھ سکتا ہے اور دل میں تصور بھی لا سکتا ہے کہ میں عمرے کے لیے پیسہ خرچ کروں گا اور پھر یہ ہے کہ میری تجوری خالی ہو جائے گی؟ کوئی سوچ بھی سکتا ہے بھلا؟ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دے دی ہے کہ بڑھے گا، گھٹے گا، فقر گھٹے گا، مال تونگری غنا آئے گا، تونگری بڑھے گی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ تم ارادہ کرو اللہ رب العزت اپنے فضل کے دروازے کھول دے۔ اور اسی حدیث میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا والحج المبرور لیسا لہو جزاء الا الجنہ، کما قال، فرمایا جس کو حج مقبول نصیب ہو جائے تو اس کا بدلہ جنت سے کم ہوتا ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کے دیندار لوگوں کے قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔